حسین اپنی امت کی آبرو رکھ لی حسین وأحبابه المعارضين لأهدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الوسيم الحسيم القسيم الجسيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر ایک مرتبہ پیار سے دروشی پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ وحدہ جل شانہ وجل مجدہ وعز اسمہ وتبارک جدہ وعم نوالہ کے لیے محامد و محاسن، جس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کاملہ و بالغہ کے تحت تخلیق فرمایا اور ہم پر سب سے زیادہ فضل فرمایا، مہربانی فرمائی کہ جتنی بھی مخلوق بنائی سب مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق ہمیں تخلیق فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چونکہ ہم احسن تقویم ہیں اور افضل مخلوق ہیں، لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر بھی پروردگار عالم کا زیادہ کریں۔ اللہ سبحانہ جل وعلا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، احسن تقویم بنایا، اور ترا اس پر یہ کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب لبیب آخری نبی اور سید المرسلین کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور اس ایک نعمت پر اگر ہم تا صبح قیام قیامہ اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں پروردگار عالم کا، تو شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ پاک نے جس شخص کو رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں تخلیق فرمایا، آپ یہ سمجھیں گویا اللہ پاک نے اس کو بخشنے کا ارادہ فرما لیا۔ اللہ پاک کے لیے تعریفیں ہیں، محامد، محاسن، ثنائیں، جو کریم ہے، اس قدر کریم ہے، ماں سے 70 درجے بڑھ کر محبت فرماتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ ایک گھر کے اندر آگ لگ گئی اور ایک خاتون کا بچہ ایک کمرے میں بند تھا، اس گھر میں پورے میں آگ لگی، آگ کی لپٹوں نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ جس کمرے میں وہ بچہ تھا نومولود، اس کمرے میں بھی آگ لگ گئی۔ اب لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہ جو خاتون تھی جس کا بیٹا تھا وہ کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ مدینہ المنورہ میں اصحاب مصطفیٰ اکٹھے ہوئے اور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، اور وہ عورت دوڑتی ہوئی باہر سے آتی ہے اور جلدی سے اندر جاتی ہے، آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ دیکھتی ہے، اور سیدھا جا کر بچے کو اٹھاتی ہے اور سینے سے چمٹا کر باہر نکلاتی ہے، اور پھر رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا رب اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے جتنا میں اپنے اس بیٹے سے محبت کرتی ہوں؟
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی بندی، میرا رب اپنے بندوں سے تجھ سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس پہ وہ عورت کہتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، مجھ سے تو یہ برداشت نہ ہوا کہ یہ اس دنیا کی آگ میں میرا بچہ جل جائے، تو کیا آپ کا رب اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اللہ اکبر۔ فیبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے رونا شروع کر دیا اور آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور پھر روتے روتے فرمانے لگے، لا واللہ لا واللہ لا واللہ، خدا کی قسم وہ تو مہربان ہے، جو شخص اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے وہ اس کی خطاؤں کو بخش کر اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تعریف اس رب کے لیے جو بہت کریم ہے۔ اور پھر درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا پر، جو غریبوں کے لیے پناہ گاہ ہیں، بے کسوں، لاچاروں اور بے بسوں کا آسرا ہے، جنہیں حق تعالیٰ سبحانہ نے تنے تنہا جن کے وجود کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جن کی عظمت اور جن کی عزت اللہ سبحانہ نے دکھانے کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، رحمت عالم جانے جانا فرماتے ہیں، حبت جبریل آیا علیہ مجھ پر، اور اس نے اگر مجھ کو کہا، ان ربک یقول، اے حبیب پیارے آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، اے محمد پیارے، اے رحمت عالم، لقد خلقت الدنیا وآلہا لأعرفہم منزلتک وکرامتک عندی۔ فرمایا اے حبیب پیارے، ہم نے جو آسمان اور زمین اور شرق و غرب تخلیق کیے ہیں، ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ ذرے ذرے پر آپ کی عزت اور عظمت آشکارا ہو جائے۔ درود اور سلام ہو اس ہستی پر جن کی عزت، جن کی حرمت، جن کی سطوت، جن کی نزہت، جن کی ندرت، جن کی رحمت، جن کا کرم اور جن کی عنایات اور جن کی لطف و عطا اور جن کی بخشش دکھانے کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں آپ سے، واللہ یہ ابر جو برستا ہے، اس کا ایک ایک قطرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ ہوا چلتی ہے تو صلی اللہ کا ذکر کرتی ہے، جھرنے پھوٹتے ہیں تو یا محمد کرتے ہیں۔ کوئی ذرہ ایسا نہیں جسے رحمت عالم جانے جانا کی پہچان نصیب نہ ہو، سوائے سرکش شیاطین اور جنات کے۔ ہر شے رحمت عالم پر درود و سلام بھیج رہی ہے۔ عرش کے پائے پر آپ کا نام نامی نقش ہے، جنت کے ابواب پر اور جنت کے سرائر پر، جنت کے منابر پر اور جنت کے قصور پر، جنت کے در و دیوار پر اور جنت کے قواریر پر کوئی شے ایسی بچی ہوئی نہیں ہے جہاں پر اس میں محمد لکھ نہ دیا گیا۔ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، حوروں کی آنکھوں کے اندر اس میں محمد لکھا ہوا ہے، غلمان کے سینوں پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے، ملائکہ کے ماتھوں پر اس میں محمد لکھا ہوا ہے، سمندر میں مچھلیاں سرکار دو عالم کا ذکر کرتی ہیں، ہواؤں میں پرندے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں۔ خدا کی عزت و ناموس کی قسم، یہ تو مخلوق کا حال ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا کائنات تو ایک طرف رہ گئی، کائنات کے بنانے والا بھی صبح و شام اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ آپ کی ذات اطہر پر سلام ہو، سلام ہو جن کا ہم کو آسرا ہے، جو ہمارے سہارا ہیں، جو تنے تنہا کل قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے ہیں، جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتا ہے تو رب کریم جبرائیل کو فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ، اذهب الی محمد، میرے حبیب سے جا کر پوچھو، سل ہو فما یبکی کا یا رسول اللہ، میرے محبوب سے پوچھو کہ روئے کیوں ہو۔ عجب ایک حال ہے، خدا رلاتا بھی خود ہے، پھر جبریل کو بھیجتا بھی خود ہے، پھر ان سے پوچھتا بھی خود ہے، خیال پیدا بھی خود کرتا ہے، امت کا درد بھی خود پیدا کرتا ہے، پھر رونے کی توفیق دے کر امت کی بخشش کا وعدہ بھی خود فرماتا ہے۔
اب جو جبریل امی آتے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہیں جانے جانا آپ روئے کیوں ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں مجھے میری امت کا غم کھائے جا رہا ہے. پھر لوٹ کے رب کی طرف جاتے ہیں اور درود اور سلام ہو اس محبوب پر جس کی وجاہت اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جبریل جب جا کر عرض کرتے ہیں وہ تو امت کا غم کھا کر رو رہے ہیں، تو فرمایا یا جبریل لوٹ جا اور میرے حبیب سے کہہ اپنے آنسوؤں کو پونچھ لیجئے، صاف کر لیجئے اور سنیے. فرمایا انا سنردی کا فی امتے کا ولا نسوک، اے حبیب اتنا نہ روئیے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی ذات سے آپ کے اگلے اور پچھلے امتیوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیں، ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. ان پر درود و سلام ہو جن کو انبیاء پر فضائل عطا کیے گئے، جو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قدم دھرا تو زمین کو میرے سبب رب نے مسجد بنا دیا اور طہور کر دیا، جو فرماتے ہیں میری ہیبت مہینوں کی مسافت پر طاری ہو جاتی ہے، اور جو فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، پوری کائنات کے لیے تنے تنہا مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور جو فرماتے ہیں ختم بین نبیون، نبوت کا تکملہ میری ذات پر کیا گیا، اللہ سبحانہ نے قصر نبوت کے حسن کو میری ذات سے پورا فرما دیا ہے. ان پر درود و سلام ہوں جو فرماتے ہیں انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، پوری کائنات کے انسانوں کا حشر قیامت کے دن رب میرے قدموں میں فرمائے گا. ان پر درود و سلام ہو جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کل قیامت کے دن سجدہ کرنا ہے اور میرے رب نے مجھے سجدے سے اٹھانا ہے، پھر میری شفاعت پر میری امت کے اگلے اور پچھلوں کی بخشش فرما دینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر بے حد اور بے حساب درود اور سلام ہو، اور پھر آپ کی آل پاک پر، اہل بیت پاک پر جن کا مرتبہ اور مقام حق تعالی نے بیان فرمایا اور اللہ کے محبوب نے خود اپنی زبان اطہر سے بیان فرمایا، اور جن سے محبت کرنے والے صدیق اکبر ہیں، جن سے محبت کرنے والے سیدنا عمر فاروق ہیں، جن سے محبت کرنے والے سیدنا عثمان غنی ہیں، طلحہ و زبیر جن پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، جماعت صحابہ جن کی آمد پر اٹھ کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، سیدنا صدیق جن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا کرتے تھے. خدا کی عزت و ناموس کی قسم جن کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا یہ شور آفاق جملہ ہے کہ اے حسن اے حسین، میری ماں اور میرا باپ تم پر قربان ہو، تمہاری گالیں، تمہارے رخسار، تمہارے لب، تمہاری آنکھیں، تمہارا ماتھا اور تمہاری گفتار کا انداز سراسر مصطفیٰ کے انداز کے ساتھ میل کھاتا ہے. جب تم مسکراتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے مصطفیٰ مسکرا رہے ہو، اور جب تم گفتگو کرتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے مصطفیٰ گفتگو کر رہے ہوں، اور تمہاری آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کا تصور ہمیں معلوم ہوتا ہے. ان پر درود و سلام ہو اس اہل بیت پر جن کے لیے رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں الفاظ ارشاد فرمایا اے لوگو میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. من راکب فیہا فقد نجا ومن تخلف عنہا ہلکا او غرقا. اسے طبرانی میں بھی نقل کیا گیا ہے اس حدیث شریف کو، اور بہقی میں بھی موجود ہے، بزار میں بھی موجود ہے، ابن عساکر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہمارے آقا و مولا نے جانے جانا نے سید الاولین والآخرین نے امام النبیین نے رحمت للعالمین نے راحت العاشقین نے اپنے ممبر اقدس پر کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا اے لوگو میری اہل بیت کی مثال تو کشتی نوح کی ہے. جو اس کشتی کے قریب آئے اور سوار ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور میں آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنا چاہوں گا من راکب فیہا، فرمایا جہاں تک یہ پیغام سننے والے سن رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے زعماء اور بڑے بڑے مشاہیر دانشور اس گفتگو کو سنیں گے، اگر غور کریں تو من راکبہ میں رحمت عالم نے یہ نقطہ عظیمہ بیان فرمایا ہے. کوئی بھی ہو، کسی نسل سے ہو، کسی خطے سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، کسی طرح کا ہو، جو میری اہل بیت کا دامن تھام لے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا.
اب سمجھیے کہ من راکب فیہا، درود اور سلام ہو اس پر کہ جن کا دامن بخشش کی گارنٹی ہے، جن کا دامن تھام لینا نجات کی سند ہے، جن کے دامن سے وابستہ ہو جانا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مژدہ ہے، اور جن سے کوئی پھرے تو وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو کر رہ جائے گا۔ فرمایا من تخلف عنہا، کوئی بھی ہو، جس طرح وہاں پہلے تھا کہ من راکب فیہا، کوئی بھی ہو جو ان کا دامن تھام لے گا اس کا بیڑا پار ہے۔ فرمایا اب کوئی بھی ہو، کسی نسل سے ہو، کسی تعلق سے ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو اہل بیت سے پھر گیا، پھر اس کے نسب کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کے قبیلے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کے خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر اس کے خطے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ من تخلفا، دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے اپنے رخ کو اہل بیت کے رخ سے پھیر لیا ہے، بس اس کا رخ پھیر لینا ہی اس کا دنیا اور عاقبت میں بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اگر کامیابی ملے گی تو دامن اہل بیت سے وابستگی پر ملے گی، اور اگر ناکامی ملے گی تو اہل بیت سے منہ موڑنے پر ملے گی۔ اس اہل بیت پر درود اور سلام ہو جن کے لیے رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، حضرت حسن پاک سے، حضرت حسین پاک سے، جس نے ان شہزادوں سے محبت کی، واباہما، ان کے ابو جان سے محبت کی، وامہما، اور ان کی امی جان سے محبت کی۔ اور آپ غور فرمائیں سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں، اور سرکار یہ مدینۃ المنورہ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ رحمت عالم جانے جانا فرما رہے ہیں من احبہما، اللہ اکبر، اور یہ میسج صحابہ اکرام کو دے رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کے منور سینوں سے ہم تک بات پہنچ رہی ہے۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر سے یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے، میرے آقا سیدنا عمر فاروق سے یہ بات ہم تک پہنچی، میرے آقا عثمان غنی سے یہ بات ہم تک پہنچی۔ کیوں کہ انہوں نے اپنے کانوں سے رحمت عالم سے سنی، اور ان سے چلتی چلتی صدور کے ذریعے، سینوں کے ذریعے، کرتاس کتب کے ذریعے ہمارے کانوں تک کبھی آواز پہنچتی ہے، کبھی تحریر ہماری کانوں کے سامنے سے گزرتی ہے، اور یہ تحریر ابھرتی ہے من احب ہذین، جس نے ان دونوں سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے محبت کی، واباہما، اور ان کے ابا جان سے محبت کی، وامہما، اور ان کی اماں جان سے محبت کی، انہ معی فی جنتی فی درجتی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غور فرمائیے، آپ توجہ فرمائیے، آپ اپنے افکار کو مزید طائر فکر کو ذرا بلند کیجئے، اور انتہائی غور و فکر کے ساتھ اس نقطے پر توجہ کیجئے کہ رحمت عالم فرماتے ہیں انہو معی، انہو، اللہ اکبر کبیرہ، انہو معی، اللہ اکبر۔ جو محب اہل بیت ہے، جو محب حسنین ہے، جو محب سیدہ زہرا ہے، جو محب نسل مصطفیٰ ہے، جو محب حسنین کریمین اور ان کی اماں جان کا اور ان کے ابا جان کا محب ہے، فرمایا انہو معی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس معی میں نقطے دیکھے کس قدر بڑے ہیں، معی، وہ میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ میم اور عین کہتے ہیں ماں، معیت، ماں کسے، اور یہ میم اور عین میں بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے، میم اور عین ساتھ ساتھ، جب کوئی اکائی بیان کرنی ہو، جب کوئی اکٹھ بیان کرنا ہو، جب کوئی یگانگت بیان کرنی ہو، جب کوئی قرب بیان کرنا ہو، اور بالکل ذرا سا بیچ میں فاصلہ مقصود نہ ہو بیان کرنا، اور بیچ میں سے پردے کاٹ کوٹ دینا ہو، تو پھر وہاں پر عربی میں لفظ ماں بولا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، مثلا میرے ساتھ، اب حضرت تشریف فرمائے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ معین شداد الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب یہ انہو معی، یہ میرے ساتھ ہے، اللہ اکبر، یہ میرے ساتھ ہے، بیچ میں پردہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ بیٹا میرا میرے ساتھ ہے، پردہ نہیں ہے، یہ حضرت علامہ علی رضا بالکل ساتھ ہے، بیچ میں پردہ نہیں ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں جو حسنین کا محب ہوگا، جو اہل بیت کا محب ہوگا، جو اہل بیت کا عاشق ہوگا،
انہو معی فی جنتی فی درجاتی، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں، میری جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبھی، قیامت کے دن وہ میرے درجے میں، میری جنت میں، میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ یعنی رحمت عالم جانے جانا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ جنت میں میرا پڑوسی ہو جو کبھی حسنین سے محبت کرتا تھا، یعنی پڑوس بھی نہیں دے رہے، اپنے درجے میں جگہ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اللہ اس محب کو جنت میں حضور کا پڑوسی نہیں، حضور کے درجے میں داخل کرے گا۔ اب یہ نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ مقام میں حضور جیسا ہو جائے گا، نہیں۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں ارشاد فرمایا، جب کسی ایک صاحب نے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے امتی نبی کے درجے میں؟ آپ نے فرمایا تم نے کبھی بادشاہ کو دیکھا ہے جو تخت نشین ہوتا ہے اور اس تخت پر دو خادم پیچھے اس کے پنکھ جل رہے ہوتے وہ بھی تخت پر ہیں اور ہوتا بادشاہ بھی تخت پر ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ ہوتا ہے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو پنکھ جل رہے ہوتے ہیں وہ خادمین ہوتے ہیں۔ فرمایا تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جو حسنین کا محب ہوگا، اہل بیت کا محب ہوگا، حضور پاک کے درجے میں ہوگا، نبی پاک کے خادم کی حیثیت سے داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس اہل بیت پر درود اور سلام ہو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، جن کی محبت کا رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، اور بلکہ درس خود نہ دیا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق تعالی سبحانہ نے یہ ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ جو ہم نے تم کو دین سکھایا ہے، یہ جو ہم نے تم کو نمازیں سکھائی ہیں، یہ جو ہم نے تم کو روزے رکھنے سکھائے ہیں، یہ جو ہم نے تم کو حج کرنا سکھایا ہے، یہ جو ہم نے تم کو صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنا سکھایا ہے، یہ جو ہم نے تمہاری جبین کو وحدہ کے سامنے جھکنے کا تمہیں انداز بتایا ہے، یہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہم نے سیاہی کو مٹا کر رب تعالیٰ کا نور پیدا کیا ہے، رکھ دیا ہے، اور ہم نے تمہارے ٹوٹے ہوئے تعلق کو، جو تمہارا دل کا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا وحدہ لا شریک لہ سے، ہم نے پھر اس کو استوار کر دیا ہے، تم بندہ خدا بن گئے ہو، تم مقرب اللہ ہو گئے ہو، تم محبوب خدا بن گئے ہو۔ اے صحابہ کی جماعت اور اے تعصب قیامت آنے والے میرے کلمہ پڑھنے والے امتیوں، میں اس پر تم سے مال طلب نہیں کرتا، میں اس پر تم سے کپڑے طلب نہیں کرتا، میں اس پر تم سے اناج طلب نہیں کرتا، میں اس پر تم سے دنیا کی نعمتیں طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر میں سوال کرتا ہوں یہ کہ تم میری قرابت داروں سے مودت کرنا۔ اور اب دیکھ لیجئے حسنین کریمین سے مودت یہ تقاضا خدا ہے، حکم خدا ہے، اور پھر سرکار اس کو بیان کر رہے ہیں اور وضاحت فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کا محب دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اور جو ان سے پھرے وہ ناکام ہے۔ پھر دیکھیں ہر جہت سے اہل بیت کی عجب ایک شان ہے۔ چونکہ آج کا موضوع اہل بیت اور قرآن ہے تو اس حوالے سے ہم بات کرنے لگے۔ ہر جہت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری ظاہری زندگی میں، اپنی ظاہری زندگی کے اندر جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی فضائل اتنی تواتر سے بیان کیے، اتنی تواتر سے کہ صحابہ کرام کے قلوب کے اندر اہل بیت کی محبت رچ اور بس گئی تھی۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس سے بڑی اور بات میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل آپ تشریف فرمائیں، اور خلافت کا چوتھا دن ہے، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اور خطبہ ابھی صرف اتنا پڑا تھا الحمدللہ۔ اب خطبہ آپ نے آگے بیان کرنا تھا، صرف ابھی اللہ کی حمد بیان کی، تقریر شروع نہیں فرمائی پوری، اور کہا الحمدللہ۔ سامعین میں جو سامنے تشریف فرماتے، جیسے آپ تشریف فرمائیں، سامعین میں مولا علی تشریف فرماتے، مولا کائنات، یعصوب الامہ، سید المتقین، خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ذکر ولی عبادت، جن کا نام لینا عبادت ہے، اور جن کا ذکر گناہ کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے۔ سرکار کریم نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ذکر ولی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطبہ،
علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے. اور جانے جانا نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی لیے سیدنا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے تھے. ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، سچے باپ کی سچی بیٹی اور سچے نبی کی سچی بیوی اور سچے ایمان والوں کی سچی ماں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک نے اپنے ابا جان سے کہ ابا جان آپ ٹک ٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھتے ہیں، خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، جانے جانا سے، رحمت عالم سے سنا ہے، سید الاولین والآخرین امام النبیین سے سنا ہے، ان نظر الی وجہ علی عبادت، وہ نگاہ، وہ نظر، وہ آنکھ جو علی کے چہرے پر لگی رہتی ہے وہ عبادت میں رہتی ہے، وہ عبادت میں مصروف رہتی ہے. اللہ اکبر. یہ مولا علی بھی سامنے تشریف فرمائے اور گود میں مولا علی کی امام حسن ہے. گود میں مولا علی کی. کون حسن؟ جنہیں سرکار نے خود سید فرمایا. کون حسن؟ جنہیں رحمت عالم نے اپنی زبان چسائی. کون حسن؟ جنہیں رحمت عالم نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور سجدے کو لمبا کر دیا. خدا کی قسم جب یہ کندھے پر چڑھتے واللہ العظیم تو رحمت عالم سجدے میں اگر کبھی چڑھ جاتے کندھے پر تو جانے جانا سجدے کو طویل کر دیتے اور جبریل کو آنا پڑتا. رب کریم جبریل کو بھیجتے کہ میرے حبیب سے جا کر کہہ دے کہ جب تک حسن یا حسین خود نہ اترے آپ سر نہ اٹھائیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جبریل صرف نماز کے احکامات کے لیے زمین پر نہیں آتے. یہ جبریل صرف روزے کے مسائل سمجھانے کے لیے زمین پر نہیں آتے. یہ جبریل صرف قرآن کی آیتوں کے لیے زمین پر نہیں آئے. ارے کبھی یہ حسنین کریمین کی محبت میں بھی زمین پر آئے ہیں. خدا کی عزت و ناموس کی قسم. بلکہ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کر دینا سمجھوں گا. یہ تو جبریل ہیں، ایسے ملائکہ بھی، ایسا فرشتہ بھی ملائکہ میں سے زمین پر اتر کے اہل بیت کے لیے آیا جو کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کے اور واقعہ یہ حضرت حذیفہ کے ساتھ پیش آیا ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں، میرے پیاروں بھائیوں اور بزرگوں اور پیارے بچوں، رحمت عالم جانے جانا نے فرمایا حضرت حذیفہ سے، فرمایا ان ھذا ملک، دیکھ رہے ہو یہ ایک فرشتہ ہے، لم ینزل الارض قط، لم بھی فرمایا اور آگے قط، لم ینزل الارض قط، فرمایا کبھی آج سے پہلے اس نے زمین کو نہیں چھوا، یہ زمین پر آیا ہی نہیں ہے. آج اس نے پروردگار عالم کی برگاہ میں یہ عرض کنا ہوا، اس نے لب کشائی کی، یہ ملتمس ہوا، اس نے درخواست پیش کی، یہ دعا گو ہوا کہ الہی مجھے اجازت عطا فرما ایک تو میں تیرے محبوب کی برگاہ میں سلام پیش کروں. آپ تمام احباب ذرا توجہ رکھیں. استاذن ربہ ان یسلم علی، پہلے اس ایک جملے پر آپ توجہ کریں کہ اس ملک نے اس فرشتے نے حق تعالی سبحانہ جل وعلا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، اور رب نے اجازت دے دی. معلوم ہوا کہ جانے جانا پر سلام پیش کرنے کی خواہش یہ نوریوں کی سنت ہے. کیا کہنے، نوریوں کی سنت ہے. جانے جانا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی خواہش یہ نوریوں کی سنت ہے. اور فرشتہ مقرب فرشتہ رب سے اذن طلب کر رہا ہے، اور اگر سلام پیش کرنے میں کوئی کباہت ہوتی تو رب فرما دیتا کہ یہ تمنا درست نہیں ہے. رب نے فرمایا اے فرشتے
تو جا کے سلام پیش کر، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں تو رب بھی سلام پیش کر رہا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ فرمایا جائیے اور جائیے جا کر سلام پیش کیجیے، جائیے اور جا کر کیا پیش کیجیے؟ اور فرشتہ آیا، استاذن ربہ، استاذن یستاذنو، یہ باب استفعال ہے اور اس کا خاصہ ہے کسی شے کا طلب کرنا۔ تو معنی کیا ہوا کہ اذن طلب کیا، اس نے اجازت طلب کی۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے، آپ توجہ رہیں، دوسرا نقطہ عظیمہ پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا یہ کہ سلام کا اذن طلب کرنا سنت ملائکہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اذن دینا سلام کا یہ سنت الہیہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ سنت الہیہ ہے، یعنی جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہے سلامی کے لیے، وہ یہ سمجھے وہ خود نہیں آیا، اللہ نے اسے اذن عطا فرمایا ہے۔ وہ خود نہیں آیا، حق تعالیٰ نے اسے اذن عطا فرمایا ہے، اجازت عطا فرمائی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اجازت طلب کی اور وہ آیا، اور پھر اس نے اجازت سلام کے لیے حالی پیش نہیں کی، اس نے دو چیزوں کے لیے، یہاں واو معطوف ہے، فرمایا کہ اس نے اذن طلب کیا، ایک تو مجھے سلام پیش کرے، اور دوسرا سلام کے بعد مجھے ایک اور بات کہے، وَيُبَشِّرَنِي اَن يُسَلِّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي، اور یہ کہ مجھے بشارت دے، مجھے خوشخبری سنائے، بِأَنَّ فاطمہ، بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مجھے اس ملک مقرب نے یہ خوشخبری آ کر سنائی ہے، اور اس نے خود نہیں سنائی، رب نے اسے کہا یہ بھی سنا دینا۔ اب یہ میرا اپنا ایک وجدان ہے، میں تو کہتا ہوں طلب اس نے اجازت سلام کی ہوگی، رب نے فرمایا ہوگا یہ بھی لیتے جاؤ ساتھ، خود سے، وگرنہ ملک کو کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر، وَيُبَشِّرَنِي، اور یہ کہ مجھے وہ بشارت پیش کرے، کس بات کی بشارت؟ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے یہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تمام جنت کی عورتوں کی کیا ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدا شباب اہل الجنہ، اور جو حسن ہیں اور حسین ہیں یہ دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، حضور پر نور شافع یوم النشور نبی نورن علی نور نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا، مگر ہم ان احادیث شریف کا نخبہ آپ سے کی بارگاہ میں پیش کریں۔ نخبہ کہتے ہیں نچوڑ کو، جیسے مسمی کو نچوڑ لیا جائے تو وہ جو رس ہوگا اسے نخبہ کہتے ہیں۔ ہم نے احادیث شریف سے نخبہ یہ حاصل کیا ہے کہ جو حسنین کریمین سے محبت کرے گا اور جو رحمت عالم کی اہل بیت سے محبت کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ وہ اہل نار میں سے ہو، چونکہ یہ طے شدہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور سردار سے وہی محبت کرتا ہے جس کا سردار ہو۔ سردار سے وہی محبت کرتا ہے جس کا سردار ہو۔ تو احباب ذی وقار، یہ رحمت عالم جانے جانا نے خود اس کو بات کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا۔ میں آپ کو رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف مزید بیان کرنے سے پہلے وہ بات جو میں نے شروع کی تھی وہ رہ گئی تھی، اسے پورا کر دوں کہ صحابہ اکرام یہ سن کر بار بار، کبھی سن رہے ہیں حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، کبھی سن رہے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، کبھی سن رہے ہیں یہ جو میری بیٹی ہے اس کی رحمت کرنے سے رب بھی مہربان ہو جاتا ہے اور اس کے ناراض ہونے سے رب ناراض ہو جاتا ہے، کبھی یہ سنتی ہیں یہ جو فاطمہ ہے یہ میری بیٹی بھی ہے اور میری ماں کی طرح بھی ہے، اور اماں عائشہ پوچھتی ہیں بیٹی تو ہے ماں کیسے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ اس سے مجھے بیٹی کا پیار بھی ملتا ہے، اور جب یہ مجھے سینے سے اور میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا ہوں، تو مجھے اس سے ماں کی محبت بھی ملتی ہے۔ یہ اتنی احادیث شریف تواتر کے ساتھ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام نے جب اس طرح کے کلمات تھے، یہ بات حضور کے دان اقدس سے سنے،
ان کے کلیجوں میں اہل بیت کی محبت نقش ہو گئی تھی. تبھی میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا دن خلافت کا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق تشریف فرما ہے, ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے ہیں. ابھی صرف اتنا ہی کہا تھا, الحمدللہ, بس ابھی گفتگو آگے شروع نہیں کی کہ سامنے مولا علی, جماعت ساری صحابہ کی بیٹھی ہے, مولا علی بھی جلوہ گر ہیں اور مولا علی کی گود میں وہ ہے جو سید ہے. اور سید ایسا, خود مولا علی بھی سید ہے, لیکن وہ ایسا سید ہے جس کی سیادت رحمت عالم کی گفت اطہر سے بیان ہوئی ہے. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے, اور ایک مرتبہ نہیں فرمایا, فرمایا حسن کے کھاتے میں میری سیادت آ گئی ہے, حسن میری سیادت کا وارث ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچپنا ہے, ابھی بچپنا ہے. چھوٹا لفظ میں نہیں بول رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ چھوٹے ہیں, اس لیے میں وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جس لفظ میں کچھ کمی وارد ہو. تو میں نے بچپنے کا لفظ کہا ہے, چھوٹے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, چونکہ اگر کوئی چھوٹا ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ اسے چھوٹا رہنے نہیں دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود کے اندر ہیں اور پھر وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیچے اتریے حضرت ابوبکر سے, یہ میرے نانے کا ممبر ہے اور یہ میرے نانے کا ممبر ہے اور یہ جگہ میرے نانے کی ہے. ابوبکر صدیق دوڑتے ہوئے نیچے اترتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر حضرت حسن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. مسجد میں گریہ طاری ہوتا ہے, اصحاب رونے لگتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس کو نہیں سمجھایا کہ یہ بات کرے اپنے بیٹے سے, اس نے خود سے یہ بات کی ہے. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نیچے اس لیے نہیں اترا شہزادے کو ڈانٹوں, بلکہ اس لیے اتر کے آیا ہوں کہ شہزادے کا ماتھا چوموں. یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ ممبر بھی اس کے نانا کا ہے, یہ ابوبکر بھی اس کے نانا کا ہے. آباب زیوکار. بس میں اپنی گفتگو کو اس بات پر پورا کرتا ہوں آخر میں کہ رحمت عالم جانے جانا نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں بھی یہ ارشاد فرمایا تھا, اے ایمان والو اور اے میرے اصحاب, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی, اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. فرمایا احدہما اعظم من الآخر, پہلی دوسرے سے بڑی ہے. کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض, پہلی ان میں سے قرآن مقدس ہے جو آسمان سے لے کر زمین تک اللہ کی لٹکی ہوئی رسی ہے. اور فرمایا وَإِطْرَتِي آلُ بَيْتِي, ان میں دوسری چیز میری اہل بیت ہے. اور فرمایا کان کھول کے سن لو اے میرے صحاب اور اے میری ساری امت, نہیں فرمایا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَّا عَلَيَّ الْحَوْض, یہ میری اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے. فرمایا یہاں تک کہ یہ قیامت کے دن گٹھے میری بارگاہ میں پیش ہوں گے. لوگوں نے گردن کاٹ دی اور سر اقدس کو نیزے پر چڑھا دیا اور دھڑ کربلا کے میدان میں تھا, لیکن چشم فلک نے, اس بوڑھے آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ فقط دھڑ سے جدا فقط سر سے قرآن کی آیات کی تلاوت جاری و ساری ہے. اور یہ کیوں نہ ہو, فرمایا نہیں یتفرقا, تم ان کا گلا تو کاٹ سکتے ہو مگر ان کی زبانوں سے قرآن کی تلاوت نہیں چھین سکتے. تم قرآن کو ان سے جدا نہیں کر سکتے اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. بس یہ قرآن کے ساتھ رہیں گے, قرآن ان کے ساتھ رہے گا حتیٰ کہ قیامت کے دن آ کر مجھ سے ملیں گے. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار العالم ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, اہل بیت کا عشق عطا فرمائے اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو کر قرآن مقدس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. رکھ لے حسین